أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی، متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ انسان سے جو قصور ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، جو بے احتیاطی ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انسان کے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے. ایک ایسا دشمن ہے جو ازلی دشمن ہے، مخفی دشمن ہے، اور قسم کھا چکا ہے کہ انسان کو راستے سے گمراہ بھی کروں گا. وہ شیطان ہے. تو اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ اس شیطان سے، اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنی حفاظت کرو. اور کل بات عرض ہوئی کہ شیطان سے حفاظت کس طرح ہوگی کہ ہم اپنی زندگیوں کو محتاط کر لیں، احتیاط والی زندگی. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے، کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے غور کر لیں، میری اس بات سے کسی کا حق تو نہیں مارا جائے گا، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا، کسی کی غیبت تو نہیں ہو جائے گی. اگر ہماری زندگی محتاط ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم شیطان سے محفوظ ہو گئے. اور جہاں زندگی غیر محتاط ہو، انسان جو دل میں آیا، جو دل نے چاہا، جو نفس نے خواہش کی، اس کو بہر صورت پورا کیا. جسم کا ہر عضو سر سے لے کر پیر تک، چاہے وہ آنکھیں ہیں، چاہے زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیٹ ہے، پیر ہے، شرمگاہ ہے، جتنے اعضاء ہیں اس کو خواہشات کے مطابق استعمال کر لیا. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار اور متبع بن چکے ہیں. وہ ہمیں گھما رہا ہے، چابی دے کر ہمیں چلا رہا ہے. تو زندگی محتاط ہو جائے. اب جو آج کی آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بڑی اہم بات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ایک ایسا عمل کہ اگر آج کے مسلمان اس عمل کی حقیقت کو سمجھ لیں اور ہم اس کو اختیار کر لیں تو اس آیت میں اللہ پاک نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اس عمل کو کر لے گا تو اللہ فرماتے میں اس کی مغفرت کر لوں گا. اب آپ بتائیں کہ قرآن کریم میں اللہ جس عمل کے لیے فرمائے کہ میں اس کی مغفرت کروں گا، وہ عمل کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم عمل ہوگا. وہ آج کی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. اس آیت کا ترجمہ ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائے وہ لوگ جو تم میں سے فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں دیں گے اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف بھی کر دے، وہ درگزر بھی کر دے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ پاک تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات ہی بخشنے والی، رحم کرنے والی.
تو آیت بڑی اہم ہے، اور اللہ پاک کرے کہ ہماری سمجھ میں اگر آ جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ نے پیچھے تفصیل سے واقعہ سنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اس میں ایک بات یہ آئی کہ منافقین نے تہمت لگائی، بدنام کرنے کی کوشش کی ام المومنین کو، لیکن ان منافقین کی باتوں میں کتنے مسلمان آئے؟ 3 مسلمان، یاد ہے نا؟ اس میں سے مرد صحابہ کتنے تھے؟ 2، اور صحابیہ 1۔ جو 2 صحابہ تھے، ایک حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں چونکہ مخلص صحابی تھے، پکے ٹھکے مومن تھے، لہٰذا جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو نہ صرف یہ کہ اس کا اعتراف کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو حضور کی خدمت میں آ کر سزا کے لیے پیش کیا۔ یہ ایمانی معاشرہ تھا۔ ایمانی معاشرہ یہ تھا کہ جرم ہو جائے تو اندر اتنا بے چین ہو کہ اے اللہ اس دنیا میں پاک ہو جاؤں، کہیں یہ گناہ، یہ قصور، یہ بوجھ میرے ساتھ قبر میں اور آخرت میں نہ چلا جائے۔ اس دنیا کی تکلیف کو برداشت کیا، سزا کو برداشت کیا، اپنی پیٹھ پر کوڑے برداشت کیے، لیکن اس دنیا میں اللہ ختم ہو جائے۔ یہ حضور کی صحبت اور تربیت تھی۔ تو ان تینوں کو حد قذف لگی، سزا ہوئی، 80 کوڑے لگے، اللہ نے پاک فرما دی، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن ان 3 میں سے جو حضرت مصطح ہے رضی اللہ عنہ، یہ قریبی عزیز تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے بھانجے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، قریبی عزیز تھے، رشتہ دار تھے، اور بہت مسکین تھے، غریب تھے، اور ان کا پورا خرچہ، ذمہ داری وہ برداشت کرتے تھے، خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا خرچہ وہ برداشت کرتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا تو وہ ان کا خرچہ خود اٹھاتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی پر تہمت لگی اور اس میں یہ بھی شامل ہوئے، اب آپ خود بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اگر انسان کو کوئی دوسرا انسان تکلیف پہنچائے اور پھر پتہ چلے کہ انسان بھی وہ ہے جس پر میں نے ساری زندگی احسانات کیے، میں اس کا محسن ہوں، اس کا غمخوار ہوں، اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو انسان کی فطرت، طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو غصہ آئے گا۔ یہ غصہ آنا اور طبیعت کا منقدر ہونا یہ مقام صحابیت کے منافی نہیں ہے، یہ تو فطرت تھی، ہر انسان کو آ سکتا تھا۔ چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی میری صاحبزادی پر تہمت لگانے میں حصہ لیا ہے، اور بعد میں جب برات کی آیات اتری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے اس بھانجے پر، حضرت مصطح پر اتنا غصہ آیا کہ قسم کھائی کہ آئندہ مصطح پر اپنا مال ذرہ برابر خرچ نہیں کروں گا، خرچہ بند کر دوں گا۔ بیٹی پر تہمت لگی تھی، معمولی بات تو نہیں تھی، قسم کھا لی، حضرت مصطح کا خرچہ بند کر دیا۔ اللہ کی مہربان ذات کو دیکھیں، یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ ان کو نہیں دوں گا، اور وہاں اللہ پاک نے عرش سے ان کی سفارش فرمائی۔ ہمارے علماء نے لفظ لکھا کہ اگر حقیقت میں آیت کی گہرائی کو دیکھیں تو اللہ پاک سفارش فرما رہے ہیں حضرت مصطح کی، اور کس شان کے ساتھ فرما رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کا مقام، ان کی صفات، ان کا کردار بتا کر، آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ تو بڑے ظرف کے آدمی ہیں۔ اولو الفضل منکم والسعۃ
یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، آپ تو صاحب فضل ہے، آپ فضیلت والے ہیں، آپ وسعت والے ہیں، آپ کشادگی والے ہیں، آپ جیسے لوگ کیوں قسم کھا رہے ہیں کہ خیر کا کام نہیں کریں گے؟ یہ تو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، آپ تو بہت بڑے انسان ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 2 خصوصیات حاصل ہے جو کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ ایک تو ان کے لیے لفظ صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ان کے لیے سورہ توبہ میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اسی طرح ہے نا، یاد کرو جب غار میں میرے محبوب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لصاحبہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اتنا کہہ دے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے، باقی باتیں نہیں، صرف اتنا کہہ دے کہ وہ صحابی نہیں ہے، وہ قرآن کا منکر ہوگا، اس لیے کہ نص سے قرآنی سے ان کی صحابیت ثابت ہے اور وہ ایمان سے محروم ہوگا۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ان کو اولو الفضل فرمایا ہے، وہ فضیلت والے ہیں۔ تو جب انہوں نے قسم کھائی، اللہ نے آیت اتاری، فرمایا آپ تو فضل والے ہیں، آپ تو وسعت والے ہیں، آپ جیسے لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ مسکینوں کو، قرابت داروں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، اس لیے کہ حضرت مصطح کے پاس 2 صفات تھی، ایک بدری صحابی تھے، پہلے بات آئی، ایک ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے جن کی اپنی شان ہے، فرمایا مہاجر بھی ہے، بدری بھی ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ان پہ خرچ کرنے کا، آپ ناراض ہو گئے، قسم کھا لی، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں۔ پھر فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ مخاطب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا ان کو معاف بھی کر دیں، ان سے درگزر بھی کر دیں۔ دیکھیں 2 الفاظ استعمال ہوئے، مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، قرآن کو حل کیا، فرمایا وَلْيَعْفُوا بِالْقَلْبِ وَلْيَصْفَحُوا بِاللِّسَانِ، وَلْيَعْفُوا بِالْقَلْبِ وَلْيَصْفَحُوا بِاللِّسَانِ۔ دیکھیں انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ 2 اعضاء سے، ایک زبان سے، ایک دل سے۔ کبھی کبھی انسان اپنے بہت قریبی ساتھی سے کہتا ہے جاؤ یار میں آپ سے ناراض ہوں، لیکن زبان سے بول رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں بول رہا ہوتا۔ دوستی اتنی پکی ہے، وہ زبان سے، دل سے نہیں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دل سے کسی سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن زبان سے کہتا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے، دل ناراض ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ پاک کی مہربان ذات کو دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا نا کہ ان سے راضی ہو جائے، تو فرمائے صرف زبان سے نہیں، صرف دل سے نہیں، دونوں اعضاء سے راضی ہونا ہے۔ زبان سے بھی ان کو مطمئن کریں کہ مصطح میں آپ سے راضی ہوں، اور اپنے دل کو بھی صاف کر لیں، دل میں بھی کوئی بات نہ ہو، کدورت نہ ہو، بوجھ نہ ہو، دل بھی صاف کر لیا جائے۔ بعض دفعہ انسان زبان سے کسی کو معاف کر دیتا ہے لیکن دل میں نہیں کرتا، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ اگر انسان نے ہمت کی ہو اور واقعی کسی کو معاف کر رہا ہے، یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دل کی صفائی بھی ضروری ہے دوست۔ فرمایا ان کو دل سے بھی معاف کریں، ان کو زبان سے بھی معاف کریں۔ اور آگے فرمایا، اب وہ بات آ رہی ہے جو میں نے عرض کی، وہ نسخہ اگر کوئی مغفرت چاہتا ہے اللہ پاک کی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے قریبی ساتھی، الا تحبون، کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ، کہ اللہ پاک تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ کی معافی اور مغفرت چاہیے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو۔
اگر اللہ کی معافی اور مغفرت چاہیے تو اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے دوستو، ہمارے علماء نے اس کو لکھا ہے اور عجیب انداز میں لکھا ہے کہ آج ہم میں سے وہ کون سا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے؟ سب چاہتے ہیں نا، اور اسی تلاش میں ہم کیوں مسجد آتے جاتے ہیں؟ یہ ٹوٹے پوٹے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تھوڑی بہت تسبیحات، یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، ہر چیز کمزور ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہی ہے نا، ہر مسلمان اللہ سے مغفرت کی تلاش میں ہے۔ اللہ نے اس کا ایک آسان حل بتایا، ایک نسخہ دیا، فرمایا جس طرح تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قصور معاف کر کے تمہیں بخش دوں، تو پھر جن لوگوں نے تمہارے قصور کیے ہیں، تمہاری حق تلفی کی ہے، تم ان کے قصور معاف کر دو، میں تمہارے قصور معاف کر کے تم کو بخش دوں۔ اب آسان سی بات ہو گئی دوستو۔ اب ہماری بھی بہت ساری ناراضگیاں ہوتی ہے دوستو، خاندان میں بھی ہوتی ہے، بازار میں بھی ہوتی ہے، مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے، بڑوں سے بھی ہوتی ہے، چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا دل توڑ دیتے ہیں، کوئی قصور کر لیتے ہیں، کوتاہی کر لیتے ہیں، غفلت کر لیتے ہیں، بے ادبی کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس دنیا میں اللہ نے ایک بڑا آسان حل دیا ہے۔ ہم اپنا ظرف، اپنے دل کو اتنا وسیع کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوتاہی کرنے والوں کو دل سے معاف کریں۔ آپ یقین کریں، جو بندہ اس کی ہمت کر لے اور اپنے قصوروار کو معاف کر دے ہمت کر کے، تو اس آیت سے اللہ پاک سے وعدہ لے جائے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے۔ تو آسان عمل ہے یا نہیں ہے دوستو؟ اب ہم خاندانوں کے خاندان ناراض ہوتے ہیں، نسلوں کی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں، بڑے چھوٹے، قریب والے، دائیں بائیں، بھائی بھائی سے مستورات کی بنیاد پہ لڑائیاں ہیں، جائیداد کی بنیاد پہ لڑائیاں ہیں، رشتوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، شکل نہیں دیکھ رہے، منہ نہیں دیکھ رہے، سلام نہیں کر رہے، جواب نہیں دے رہے، عید پہ عید گزر رہی ہے، ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ اس نے میری یہ کر لیا، اس نے میرے وہ کر لیا، اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے میرا یہ حق دبا دیا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ساری زندگیاں لڑتے لڑتے بڑھاپے میں آتے ہیں۔ پھر جو ہمارے بچے سمجھدار ہوتے ہیں ان کو بھی وصیت کرتے ہیں، ان کو بھی پکا کرتے ہیں، جو فلاں ہے نا، ان سے ہمارے خاندان کی نہیں بنتی، ہماری نہیں بنی ہے ساری زندگی، ہماری ناک نہیں کاٹنا، ان سے ملاقات نہیں کرنا، ان سے کہیں تعلق اور رابطے بحال نہیں کرنا۔ یہ آج کا مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاتا ہے، یہ وصیتیں کر کے ہم جاتے ہیں۔ وہ جو زمانے جاہلیت میں کبھی ہوتی تھی، آج کا مسلمان وہ کر رہا ہے۔ اب ہمت تو یہ ہے اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی مرد جوان اٹھ جائے اور ان خاندان کے بنائے ہوئے بتوں کو، اس رسم و رواج کو اپنے پیر کے نیچے رکھ دے اور صلہ رحمی کو عام کر دے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ توڑی ہے جو برابری کی بنیاد پر چلے۔ ہم آج صلہ رحمی کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا جی وہ آئے تھے نا کل، اب آج میں جا رہا ہوں، وہ ہماری میت میں آئے تھے تو ہم اس کی میت میں جا رہے ہیں، وہ ہماری خوشی میں آئے تو ہم اس کی خوشی میں جا رہے ہیں۔ یعنی ایک ادلے بدلے کا معاملہ کر کے صلہ رحمی کا 100% اجر لینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نہیں ہے، لیس الواصل بالمکافی، جو برابری کی بنیاد پر چلے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، ولیکن الواصل، حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ، کہ اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، وصلہ، لیکن وہ جواب میں صلہ رحمی کرے، اس سے توڑا جائے، اس سے منہ پھیرا جائے، اس سے ملاقات نہ کی جائے، وہ آ کے کرے۔ اب یہ ہمت کی بات ہے،
اس کے لیے پھر نفس پہ بہرحال پیر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دین کے ان تقاضوں پر، ان شعبوں پر کون عمل کرے گا دوست؟ اب نماز کے لیے تو ہمت کر لی، تکبیر اولیٰ کے لیے ہمت کر لی، صف اول کے لیے ہمت کر لی، لیکن آپ بتائیں میں صف اول میں کھڑا ہوں یا امام کے مصلی پہ کھڑا ہوں، اور اس کھڑے ہونے کی حالت میں اپنے دل میں بہت سارے لوگوں کا حسد اور کینہ لے کے کھڑا ہوا، یہ حضور کی اتباع ہو رہی ہے؟ اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان بتوں کو توڑا جائے، اس پر محنت کی جائے، اور اس صلہ رحمی کے درس کو عام کیا جائے۔ چاہے کوئی ہم سے ناراض ہو، گلے کریں، شکوے کریں، کچھ بھی کریں، بڑوں سے اپنی ناراضگیاں رہی ہوں گی، ہم ان ناراضگیوں کو نہ پالیں، ہم اس کو رضامندی میں تبدیل کریں۔ جس سے ناراضگی ہو چکی ہو، چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہو، بڑا ہو، قریبی ہو، دور والا ہو، اگر آیت اور درس سمجھ میں آیا ہے دوستو، تو پھر یہ وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ صلہ رحمی کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔